طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے. چشتی رسول اللہ پہ جھوٹ. رکو ذرا صبر کرو. اور پھر اوپر سے اس نے جھوٹا یہ بہتان لگایا اور افترا باندھا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو. پھر اگلی قسط میں چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کے کفر کے لیے جو پٹیشن ہے وہ میں فائل کروں گا. پھر اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو. تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا. کون بریلوی مسلمان ہے؟ آپ کسی ریڑھی چھاپڑی لگانے والے بالکل سمپل سادہ بندے سے جا کے پوچھ لیں، وہ اس واقعے کو کہے گا کہ جناب چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا صحیح ہے؟ میں کہتا ہوں جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا صحیح ہے، کافر ہے وہ بندہ، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا درست ہے، کلمہ پڑھنا صحیح ہے. لیکن چونکہ مرزا جیلمی کا چورن ہی اسی سے بکتا ہے اور یہی ہتھیار ہے مرزا جیلمی کے پاس، اور خود یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے ان عبارات کو تلاش کیا ہے تاکہ ان عبارات کو ڈسکس کر کے ان کو اپنے علماء سے اور ان اپنے بزرگوں سے متنفر کیا جائے، اور ان کو قرآن و حدیث کے ساتھ میں جوڑنے کے لیے ان بزرگوں سے متنفر کرتا ہوں، اور میرے پاس یہ عبارات ہتھیار ہیں. بحمد تعالیٰ ہم نے دلائل کے ساتھ مرزا جیلمی کو ان عبارات کے اوپر اعتراضات کے علمی اللہ کے فضل و کرم سے تحقیقی الزامی جوابات دیے ہیں. لیکن چونکہ بارہا مرتبہ ان کو ڈسکس کرتا ہے اور جب موقع ملتا ہے بار بار ان چیزوں کو بیان کرتا ہے تو ہمیں بھی مجبوراً پھر بار بار اس کا جواب دینا پڑتا ہے. مرزا جیلمی دعوت اسلامی کے خلاف بات کرے یا اہل سنت کی دیگر تحریکوں اور اہل سنت کے دیگر علماء کے خلاف جب بات کرنی ہوتی ہے تو درمیان میں بیچ میں ان عبارات کے حوالے سے بات ضرور کرے گا اور سیدھے سادے سنی مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. لعنت ہے میری اس بزرگی کے اوپر. رہا نہیں جاتا. اور یہ کہتا ہے کہ میں نے آ کے ان عبارات کو ڈسکس کیا ہے اور مجھے ان لوگوں کو مجدد مان لینا چاہیے چونکہ میں نے ان عبارات کو آ کے ہائی لائٹ کیا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے علماء کی کتابیں فتاوی جات موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہے. بالخصوص فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 719 پہ لکھتے ہیں جو یہ کہے کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یا یہ کہے کہ من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، فرماتے ہیں اتنی بات کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا. پھر یہ کہتا ہے جی کہ دیکھیں یہ پہلے مناظروں کے اندر اس کا دفاع کرتے رہے. آج سے تقریباً 11 سال پہلے یہ جو مناظرہ ہوا ہے اس میں یہ بات، یہ عبارت پیش کی گئی ہے غیر مقلدین وہابیوں کی طرف سے، اور وہابی مناظر کا یہ مطالبہ تھا کہ جو عبارت ہم تمہارے اکابرین کی پیش کریں گے آپ نے اس اپنے بزرگ کے اوپر کفر کا فتویٰ دینا ہے. اگر ہم آپ کی کتاب سے عبارت پیش کر دیتے ہیں اس میں گستاخی ہے، آپ کہہ دیتے ہیں یہ ہماری مسلمہ شخصیت نہیں ہے، ہم کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی نہیں ہے، اس عبارت میں گستاخی فتویٰ لگاؤ کہ گستاخ رسول ہے، گستاخ اللہ ہے، گستاخ صحابہ ہے. میری بات تو سننا، آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کو ٹائم دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں جن کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے. طے یہ ہوا تھا کہ جو اہل سنت و جماعت کے وہ بزرگ جو جن کے ساتھ اہل سنت بریلویوں کا تشخص قائم ہے ان کا اپنے حوالہ پیش کرنا ہے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کر کے وہ فتویٰ لینا چاہ رہا ہے کہ آپ فتویٰ دیں، اور جو عبارت اس وہابی غیر مقلد مولوی نے پڑھی تھی سبا سنابل سے، وہ عبارت پڑھنے میں اس نے کی تھی خیانت. ہمارے مناظر کی طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ تم کہتے ہو کہ میں فتویٰ دوں، فتویٰ اس بنیاد پہ دوں جو عبارت تم نے پڑھی ہے وہ عبارت تم نے اس میں خیانت کی ہے، کیونکہ اس عبارت کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ خواجہ پر اس وقت کیفیت آ رہی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے اور اس کے مطابق جو بندہ چشتی رسول اللہ کہے گا وہ صحیح کہہ رہا ہے. کس نے یہ کہا ہے؟ نہ اس مناظرے میں کہا گیا، نہ ہم آج کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 6 سال پہلے میری اس پر ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کہ میں نے اس کو کنڈیم کیا اور کہا تھا کہ یہ واقعہ جعلی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ثابت نہیں ہے. لعنت ہے میری اس بزرگی کے اوپر. ختم.
बाय बाय टाटा। चल चल चलो जाके